اللہ نے آپ اہل بیت کی ولایت کو اس پر ختم کیا۔ روایت یہ ہے کہ مولا کائنات کا شخص ہے، اس کا مولا مجھے خربوزہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تربوز کھانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا مولا نے کمبر جاؤ خربوزہ دے دو۔ کمبر بازار کے احترام میں 3 خربوزے ملے، ایک کاٹا مولا نے پھر مولا نے ڈالی، مولا نکل گیا۔ مولا نے اس کو ڈال دیا، یہ جہنم سے آیا، جہنم چلا گیا۔ دوسرا کاٹا وہ کھٹا نکل گیا، یعنی کھٹا نکل گیا۔ مولا نے اسے بھی کونے میں ڈال دو، جہنم سے آیا، جہنم چلا گیا۔ تیسرا کاٹا اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، یہ تینوں کے تینوں خراب نکل گئے۔ یہ 3 عدد ہی ایسے ہیں، وہ خراب نکل گیا، مولا نے ابھی یہ تو خراب نکل گیا، مولا نے اسے بھی کونے میں ڈال۔ پھر کمبر گئے، اور کمبر گئے تو 3 خربوزے پھر لے کر آئے۔ اب کمبر کی ہمت نہیں کہ یعنی 3 خراب نکل چکے ہیں، اب یہ بھی 3 خراب نہ نکل جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مولا کہتے تم کاٹو یہ اچھا نکلے گا۔ کمبر نے خربوزہ کاٹا، جیسے کاٹا ہے اچھی خوشبو اس میں سے، اسی خوشبو بتا رہے کہ میٹھا ہے، میں نے یاد کیا تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ مولا نے تم بھی کھاؤ، میں بھی کھاؤں۔ جب سب نے کھا لیا تو مولا نے کہا تم بیٹھو، جانتے ہو یہ 3 خربوزے یہ 3 خراب تو نکل گئے کہ نہیں؟ کہ اللہ نے ہم اہل بیت کی ولایت کو عالم ذر میں تمام مخلوقات پر پیش کیا۔ جس نے سب سے پہلے ہماری ولایت قبول کیا پتھروں میں وہ تھا حبیب۔ انسانوں میں بھی اللہ نے پیش کیا، جس نے سب سے پہلے ہماری ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے اتنے درجے کا نبی بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے سبزیات میں بھی، پھلوں میں بھی اللہ نے ہماری ولایت کو پیش کیا، جنوں میں بھی اللہ نے ہماری ولایت کو پیش کیا۔ یہ 3 خربوزے تھے، ان تینوں نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا، لہٰذا یہ بدمزہ نکلے۔ اس چوتھے نے ہماری ولایت کو قبول کیا تو لہٰذا خوش مزہ نکلا۔ یہ ہے ولایت اہل بیت کہ جتنے بھی پھل سبزی جو خوش مزہ ہیں، جن کو آپ کھاتے ہیں مزے کے ساتھ، وہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا ہے، اور جتنے بد مزہ ہیں ان سب نے اہل بیت کی ولایت کو قبول نہیں کیا ہے، لہٰذا وہ سب کے سب بد مزہ نہیں کرتے۔ اہل بیت کی ولایت اتنی اہم ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، لیکن جس نے اہل بیت کی ولایت کو قبول نہیں کیا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی علی کے فضائل میں ذرہ برابر بھی شک کیا ہو، ذرہ برابر شک کیا ہو، وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا۔ دشمنان اہل بیت وہ ہے، بس جا کے آئے اس بارے میں تمام ہے، دشمنان اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے لیے روایت کہتی ہیں کہ انہیں آپ کتے اور سور سے نہیں ملا سکتے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کسی نے پانی پلانے سے منع کر دیا، جدید ہو رہے ہو کیا، ہمارے ساتھ ہو رہے ہو، کتنے سیاح ہو رہے ہو، یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کو آپ دشمنان اہل بیت چھوڑیے، دشمنان اہل بیت کی طرفداری کرنے والے سے نہیں ملا سکتے، نہیں ملا سکتے۔ ہمارے یہاں جو طلب چلا ہے اصلاح کرنے کے نام پہ، وہ یہ چلا ہے کہ جناب ان شیعوں سے بہتر تو وہ ہیں، کم سے کم وقت پہ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، یہ شیعہ نمازی نہیں پڑھتے، ان کے زاداری کا کیا فائدہ، ان کی نماز کا کیا فائدہ، یہ نماز نہیں پڑھتے، کیا فائدہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، زاداری آپ نے کی۔ یہ معاملہ خدا اور حسین کو چھوڑ دیے، خدا جانے حسین جانے، آپ یہاں پر قاضی نہ بنیے۔ اہل بیت نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے مجلس کی نماز نہیں پڑھی تو ہم نماز قبول نہیں کریں گے۔ وہ جو روایت آپ لے کر آتے ہیں کہ صلاۃ ان الصلاۃ عمود الدین وہ بیرا نمازوا وہیں رد ما سوا، یہ جو روایت آپ پیش کرتے نماز کا سب اعمال قبول،
اپنے اندر کیا ہوا پورا پر کیا ابراہیم پریشان لگ رہے ہو؟ کمر پریشان رہوں کیا کمرہ میں نے آپ تو کہہ رہے میں بھی گناہ نہیں کر سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، زنا نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، میں نے آپ کو چاہنے والوں کو دیکھا نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، کہیں کیا کبھی کبھی گناہ کر سکتا ہے؟ ماں نے کہا کہ کبھی کبھی کر سکتا ہے، اصرار نہیں کرتا۔ تو پتا میں نے آپ کے چاہنے والوں کو دیکھا ہے، چوری بھی کرتے، جھوٹ بھی بولتے، بڑے میں نے بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کمر اس کے علاوہ اور خطرناک کیا؟ کمر یہ تو آپ کے دوستوں کی حالت ہے، آپ کے دشمنوں کی حالت کو اگلے حیران ہوتا کیا مطلب؟ کمر کوئی نماز چھوٹتی ہے، روزہ نہیں چھوٹتا، نوافل نہیں چھوٹتی، نماز شب پکے پابند ہیں، حج پہ 10 حج کر لیتے ہیں، ہر سال حج کرا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، مطلب کوئی عمل چھوٹتا نہیں ہے۔ اب بہترین اخلاق کے مالک اور ایک دم سفید سفید کپڑے پہنے ہوئے اور سنت کے مطابق لباس پہنے گھومتے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا ابراہیم آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے عقیدے کیسے ہیں؟ کمال عقیدے نہ پوچھئے، کیوں؟ کمال عقیدے نہ پوچھئے، کیا ہوا؟ کمال عقیدے ایسے ہیں کہ اگر آپ کے چاہنے والوں کو پوری دنیا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھر کے دے دیا جائے اور ناک پہ تلوار رکھ کے کہا جائے کہ علی سے محبت کرنا چھوڑ دے، تو مولا یہ مر تو جائیں گے، آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ ہمارے دشمنوں کا حال کیا ہے؟ کہ مولا ان کا حال تو یہ ہے کہ انہیں پوری دنیا سونے جواہرات سے بھر کے دی جائے اور گردن پہ ناک پہ تلوار رکھ کے کہا جائے کہ اہل بیت کے دشمنوں سے محبت چھوڑ، علی کو ماننا شروع کر دے۔ کہ مولا مر تو جائیں گے، علی سے محبت نہیں کریں گے۔ امام نے کہا بس یہی فرق ہے، ان کی نمازیں بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، ان کے گناہ جو ہے وہ ہم بخشوا دیں گے، ہم بخشوا دیں گے، وہ ہم گناہ بخشوا دیں گے۔ یہاں فرماتے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو نا یہ جو خوبصورتیاں، یہ جو خوبصورتیاں دیکھ رہے ہو، یہ اعمال دیکھ رہے ہو، یا قیامت کے دن تمہاری برائیاں کہاں چلی جائیں گی، ان کی نیکیاں یہاں چلی جائیں گی، کیونکہ یہ جو آئین کے اندر نیکیاں ہیں وہ تمہاری وجہ سے۔ اب آتے ہیں جو میں نے کہا آپ سے، دشمنان اہل تو آخری روایت، دشمنان اہل بیت سے آپ مومن کو نہیں ملا سکتے، کتے سور کو نہیں ملا سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کے سامنے پیش کرو، آخری روایت جوان لوگ بھی تھک جاتے ہیں، میں نے کیا کہا کہ آپ نہیں ملا سکتے۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا لنگڑاتا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ تو یہودی کا کتا ہے بڑا پریشان کرتا ہے، اس نے کاٹ لیا، پیر نشان دکھائے، پیر نے کہا اچھا۔ ایک دن چلا، دوسرے دن دوسرا آدمی آیا کہ یا رسول اللہ اس یہودی کے کتے کو کچھ کریے، وہ بڑا پریشان کر رہا، جب گلی سے نکلو تو کاٹ۔ تیسرے دن تیسرا شخص آیا، اب اللہ جانے یہ 3 لوگ کون تھے جنہیں کتے نے کاٹا۔ تیسرا آیا، دوسرے شکر کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کتا قاتل ہے، اس کو مار دیا۔ اب پیغمبر خود اپنے اصحاب کے